آپ دیکھ رہے ہیں چینل آداب زندگی بائی نہال قادری۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ شہر بنارس میں آج جس مدرسے میں جامعہ عربیہ العلوم میں نام نامی سے جو موصوف ہے، میں حاضر ہوں۔ اس پر مجھے بڑی مسرت ہے، مجھے خاص طور پر اس بات سے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بنارس کی سرزمین پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم گاہ، جو ادارہ سب سے زیادہ معتدل ہے، سب سے زیادہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو ادارہ وہ کام انجام دے رہا ہے، اس کام کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں بعثت کے اس مقصد کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس نبی کی درسگاہ سے جو افراد تیار ہوئے ان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، بہترین اور افضل امت بنایا ہے، اور اس امت کو اس لیے تیار کیا گیا تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو ذمہ ہے کہ تم تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دو، حق کا تعارف کراؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر کو تمہارے درمیان اس لیے مبعوث کیا گیا کہ وہ تمہارے سامنے حق پیش کریں، حق کی گواہی پیش کریں، حق سے تم کو متعارف کریں۔ تو امت وسط کی تیاری جن درسگاہوں میں ہوتی ہے، وہ درسگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی ہی نسبت صحیح نسبت ہے، اور ان کا ہی نسب صحیح نسب ہے۔ اور میری نگاہ میں مدرسہ ضیاء العلوم ان مدارس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جن کا سرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے، تعلیم گاہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جس تعلیم گاہ کا قیام فرمایا تھا، اور اس میں جو دین سکھایا گیا تھا، اس دین میں بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور اس کی کتاب قرآن پاک جو آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، وہ ہمارے لیے دستور کی حیثیت رکھتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کے شارح ہیں، ترجمان ہیں، لہذا آپ کی حدیث اور آپ کی سنت اور آپ کی ترجمانی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس اعتبار سے کتاب و سنت کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ، میری سیرت، میری حدیث۔ کتاب اور سنت کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ بات ہی پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دی تھی کہ اب قرآن کے بعد اور حدیث کے بعد، یعنی میری سنت کے بعد پھر میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ نے حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر مسجد قم پر جو خطاب فرمایا تھا، صحابہ کرام کے جمع
وفیر کے درمیان اندازہ لگایا گیا ہے کہ 40 سے 50 ہزار صحابہ کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے، اور واپسی میں ان کو علی رقوم کے مقام پر روک کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرا آخری وقت قریب ہے، اب میرے چل چلاؤ کا نہیں کہہ سکتا کہ کب میرا بلاوا آ جائے۔ اے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں قرآن پاک کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، اور میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں چھوڑی، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوتے۔ اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارشاد فرمائی تھی، اس وقت سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے قریب بٹھایا تھا، اور یہ بات کہتے ہوئے اور مزید آگے کچھ اور کہتے ہوئے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا، اور آپ کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے، اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور تمام اصحاب کو یہ منظر دکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک بات سن لو کہ من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی، علی میرے بعد اس کے ولی ہوں گے۔ مختلف روایات کے مختلف الفاظ ہیں، اور پھر فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اللہ جو علی کو اپنا ولی سمجھے، اللہ تو بھی اس کا ولی بن جا، جو علی سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے اے خدا تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور یہ ان عام روایات میں نہیں ہیں جو آحاد کی روایتیں ہیں جن سے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کتابیں بھری پڑی، بلکہ یہ ان معدود چند روایات میں ہیں جن کو مقام تواتر حاصل ہے، اور مقام تواتر والی روایتوں کو جمع کرنے کی جن حضرات نے کوشش کی، جن میں امام سیوطی بھی ہیں، اور الاذہان المتناثرہ بالاحادیث المتواترہ ایک چھوٹا سا رسالہ انہوں نے لکھا، تو موجود چند حدیثیں ان کو پورے خزینہ کتب حدیث سے مل سکیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث بھی اسی مقام تواتر کو پہنچی ہے، بلکہ عام متواتر حدیثوں سے آگے بڑھ کر سب سے زیادہ متواتر حدیث یہی ہے۔ بہت مشہور حدیث جو تواتر کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے المسح علی الخفین کی، جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ 70 صحابہ سے منقول ہے، 80 صحابہ سے منقول ہے، لیکن یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو سننے والے ایک ہی مقام پر ایک میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 40,000 سے اوپر افراد، اور 25 افراد کی تو باقاعدہ روایتیں منقول ہیں، کتب حدیث میں درج ہیں، اور ان کے علاوہ کتنے ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں امت کے ایک طبقے نے جھوٹ بولا، افترا برداری کی، اس روایت کو متهم کرنے کی کوشش کی، اہل سنت کے حوصلے سے خارج کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ ساری نامراد اور ناتمام کوششیں جہنم کے گڑھے میں پھینک دی گئی، اور حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمایاں طور پر ظاہر کر دیا گیا۔ اور کبار محدثین نے جن میں امام صحابی بھی ہیں، اور امام سیوطی بھی ہیں، اور حافظ ابن حجر بھی ہیں، اور امام اجلونی بھی ہیں، اور آج کے دور کے شیخ البانی بھی ہیں، سب نے اس بات کی صراحت کر دی کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اس لیے جنہوں نے جھوٹ بولا یا جو مخالفے کے شکار ہوئے ہیں یا جن کے جہل نے رکاوٹ ڈال دی، وہ اس حدیث کو حضرت علی کی سیرت میں بھی نہیں پیش کر سکے اور خصائص میں بھی نہیں پیش کر سکے، تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے
فروغ گزاشتوں کو ہی نہیں مخالفتوں کو فتنہ انگیزیوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام حضرت مولانا علامہ عزیز الحق کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ اللہ نے جنت الفردوس میں ان کو وہ مقام دے رکھا ہوگا جو انبیاء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اہل ایمان کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کی بات ماننے والے اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت پر یقین رکھتے ہیں اور کتاب و سنت کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کسی بھی شخصیت کو رسول کی رسالت میں شریک نہیں کرتے اور اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں کرتے، وہ اللہ کو رب مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور پھر جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے، عمر فاروق کا ہے، عثمان بن عفان کا ہے، اس مقام کو مانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وحدانی حدیث احادیث قریب سے جو مذکور ہے حضرت مرباط ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، زیادہ صحابہ اس کے راوی نہیں ہیں لیکن بہرحال سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اس حدیث میں ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنة ثم ملک عضوض ثم جبریۃ وعتب ثم خلافۃ راشدۃ، میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی۔ اس سے یہ بات سمجھی گئی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور حسن حضرات کی جو خلافت تھی جو نبی کے بعد 30 سال تک رہی، یہ وہ خلافت ہے جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ عادلانہ اور منصفانہ نظام حکومت کا نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد کا جو دور شروع ہوا وہ دور ظالمانہ حکومت کا تھا، جو جابرانہ قاہرانہ دہشت گردانہ حکومت کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، اور آج کا جو دور ہے خاص طور پر جزیرۃ العرب کا، مصر کا، شام کا، عراق کا، یمن کا، لیبیا کا، تونس کا اور مختلف ممالک کا، آج کا یہ دور جبریت وعتب کا عروج ہے، اور آج اس کا وہ دور ہے جس میں دجال کا انتظار ہے، اور دجال کی تیاریاں کرنے والی وہ مسلم حکومتیں ہیں جو عبداللہ ابن ابی کے دور کو تازہ کرنے والی منافقانہ اور ظالمانہ اور فاسقانہ حکومتیں ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ اکیڈمی، وہ شخصیت، وہ تعلیم گاہ یاد رکھا جائے کہ درمیانے راستے پر ہے، جو اس خلافت راشدہ کو بھی جانتی ہے اور بعد میں جو خلافت راشدہ آنے والی اس کو جانتی ہے، اور جس کو یہ معلوم ہے تو قرآن پاک دستور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح اور ترجمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے حاصل کی اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس امانت کی ولایت اور اس امانت کا جو خاص الخاص حق تھا اور اس امانت کی قرابت اور اس امانت کے ساتھ وہ رشتہ جو صلبی رشتے کے قائم مقام تھا، اور اس امانت کے ساتھ وہ مقام جس مقام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حضور نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن جو مقام نبوت اور رسالت کے علاوہ جتنے بھی اور
صرف ان ظالموں کے مقابلے میں نکل رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے ظالموں کے خلاف جنگ بدر کی طرف گئے۔ یہ تشبیہ ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تشبیہ ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی امانت جن مدرسوں نے، اداروں نے، شخصیتوں نے سنبھال رکھی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ وہ امت میں وسطیت کو زندہ کر رہے ہیں، اور اس امت میں جو ہدایت کا نظام ہے اس کو برپا کیے ہوئے وہ لوگ ہیں جو بعثت نبوی کے مقاصد کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام صحابیت اور مقام ولایت اور مقام اہل بیت کے درمیان توازن قائم رکھا، جو نہ رافضی ہے نہ ناصبی ہے، جو صحیح معنی میں مسلم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنارس ہی میں نہیں، جہاں بھی کوئی ایسا ادارہ ہے وہ اس امت کا اصل ادارہ ہے، وہ امت وسط تیار کرنے والا ادارہ ہے، وہ نبی کا صحیح نمائندہ ادارہ ہے، وہ مقام صحابہ اور مقام اہل بیت کے توازن کو سنبھالنے والا ادارہ ہے، اور وہ قرآن و سنت کی حقیقت کو آشکارا کرنے والا ادارہ ہے۔ یہ ادارہ جس کی نسبت حضرت علامہ کی طرف ہے، اور انہوں نے جو خدمت اسلام کی انجام دی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور اپنی فکر سے، اپنی خطابت سے اور اپنی چاپردازی سے اور اپنی تحقیقات سے اور تصنیفات سے، واقعہ یہ ہے کہ پوری اکیڈمی اور پورا ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی کی تصنیفات کی بنیاد پر چلایا جا سکتا ہے اور چلایا جا رہا۔ انہیں چاہیے تھا کہ ہزاروں طلبہ اس ادارے میں ہو، نمایاں ترین جگہ پر، وسیع ترین جگہ پر یہ ادارہ ہو، تاکہ امت میں جو گمراہیاں پھیلائی جاتی رہیں اور آج بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اور آج کی باغی اور طاغی اور مجرم حکومتوں نے حصار بنا لیا اور انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ جو ان کی فکر سے اختلاف کرے اس کو یا تو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا تار پہ چڑھا دیتے ہیں۔ آج ان کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے کہ امت میں اس فکر کو پھر سے زندہ کیا جائے اور قرآن پاک کی آیات کا اور حدیث نبویہ کا سبق ہر مسلم کو عطا کیا جائے۔ جن مسلمانوں کو کسی بھی بیرونی یا اندرونی منحرف تحریک کی بنیاد پر منحرف کر دیا گیا ہے، ان کے عقائد پر، ان کے افکار پر ڈاکے ڈال دیے گئے اور ان کے تشخص کو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے۔ ان ناموں کا میں تذکرہ ابھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی میرے پاس نہیں ہے، اور سینکڑوں تقریروں میں میں نے صراحت کے ساتھ ان کی نشاندہی کی ہے جو اس دور کے دہشت گرد ہیں، جس دور کے ظالم ہیں، جو اس دور کے مجرم حکمراں ہیں، اور جو ان مجرم حکمرانوں کے متوسطین ہیں، ان کی نشاندہی بار بار کر چکا ہوں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان باتوں کو بھی سنا جائے اور جو تحریر میں باتیں لائی گئی ہیں ان کو پڑھا جائے، اور پھر صحیح فکر کو اس امت میں زندہ کیا جائے اور اس امت کے اس طبقے کو بیدار کیا جائے جو صحیح معنی میں صحابہ کرام کا نمائندہ ہو اور اہل بیت کا نمائندہ ہو، پورے توازن کے ساتھ، پورے بیلنس نظام کے ساتھ۔ اگر یہ ہو گیا اور انشاءاللہ ہوگا تو دنیا میں بڑی اور عالمی تبدیلی وجود میں آئے گی۔ اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جہت سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت ہو میں دعا